پتے ہیں، جیسے توت کے پتے ہیں، جیسے آپ کے آم، سیب، امرود، تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ سوائے انگور کے کہ جس کے پتے بعض علاقوں میں کھائے جاتے ہیں، باقی کسی بھی درخت کے پتے کے اوپر وہ سجدہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ قانون اس کے اوپر لاگو ہے کہ وہ زمین سے اگتا ہے، اس کو کھایا بھی نہیں جاتا اور پہنا بھی نہیں جاتا۔ اچھا قبلہ، آپ نے وہ چیزیں تو گنوا دی ہیں کہ جن پر سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن کیا ان میں اولویت کے اعتبار سے کوئی ان میں ترتیب بھی ہے کہ کسی پر پہلے سجدہ کرتے ہوئے اسے ہم پہلے اہمیت دیں، اس کا ثواب زیادہ ہے، فضیلت زیادہ رکھتی ہے؟ کیا اس طرح کی کوئی ترتیب ہے؟ جی، بہت اچھا اور فائدہ مند سوال ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ سجدہ یا زمین پر کیا جا سکتا ہے، اور زمین کے زمرے میں مٹی اور پتھر اور یہ ریت، یہ سب زمین ہے، لیکن زمین میں بھی سب سے افضل مٹی ہے، اور ہماری روایات کے مطابق مٹی میں بھی سب سے افضل جو ہے وہ خاک کربلا ہے، کیونکہ روایات اس مضمون کی ہیں کہ خاک کربلا پہ جو سجدہ کیا جاتا ہے وہ 7 حجابوں کو چاک کر کے جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں وہ نماز پہنچتی ہے، تو اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے خاک، اس کے بعد پتھر ہے، اور اس کے بعد پتے اور لکڑی وغیرہ کا مقام ہے۔ ظاہر ہے اسی ترتیب سے پھر نماز کی فضیلت اور اس کا ثواب بھی بڑھ سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، کاغذ کا کیا حکم ہے؟ کاغذ درخت سے حاصل ہوتا ہے، کیا اس پر سجدہ ہو سکتا ہے؟ یہ کاغذ کے بارے میں یہ قانون یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس کو آپ نے کاغذ کو ایسی چیز سے بنایا گیا ہو کہ جس پر سجدہ ہو سکتا ہے تو آپ اس پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں، اور اگر ایسی چیز سے بنایا گیا ہے کہ جس پر سجدہ نہیں ہو سکتا، جیسے اب ریشم سے بنایا گیا ہے، تو اس کاغذ پر سجدہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ٹیشو پیپر کے بارے میں اکثر پوچھتے رہتے ہیں لوگ، ٹیشو پیپر بھی یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ کوئی قیمتی قسم کا ٹیشو پیپر ہے، اب ریشم وغیرہ سے اگر بنا ہو تو اس پر نہیں ہو سکتا، اور وہ جو عام معمول کا جو ٹیشو پیپر ہے اس پر۔ اچھا، اب ریشم سے بنا ہوا ہو تو یہ مرد عورت دونوں کے لیے یہ ایک ہی حکم ہے سجدے کی بابت، یا جی سجدے کے معاملے میں وہ لباس میں فرق ہے، لیکن یہ کہ کس پر سجدہ جائز ہے کس پر جائز نہیں ہے، جس پر جائز ہے دونوں کے لیے جائز ہے، اور جس پر جائز نہیں ہے دونوں کے لیے ناجائز ہے۔ قبلہ، یہ بعض اوقات ایسی دلچسپ صورتحال ہو جاتی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کاغذ یا پتہ ہوا سے اڑ گیا یا بچہ سجدے کا اٹھا کے لے جائے، تو اس صورت میں نمازی کیا کرے گا؟ یا اس صورت میں شاید نمازی یہ سمجھے کہ میری نماز باطل ہو گئی، لہذا پھر نماز کو توڑوں اور جا کے کوئی پتہ یا کوئی چیز پر سجدہ ہو سکتا ہو اس کو تلاش کروں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی مجبوری کی حالت میں، جس طرح سرے سے اگر نماز سے پہلے آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہوتی جس پر سجدہ ہو سکتا ہو، اس طرح کی مجبوری کی صورت میں جس طرح کا سجدہ کیا جاتا ہے اس طرح یہ سجدہ کرے، وہ نماز صحیح ہے اور دوبارہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ البتہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ سجدگاہ کے اوپر نماز پڑھ رہے تھے تو جب آپ نے پیشانی اس کے اوپر رکھنے کی کوشش کی تو بیچ میں مثلا کوئی کپڑا آ جاتا ہے، بال آ جاتے ہیں، یا رومال آپ نے باندھ رکھا تھا تو وہ رومال حائل ہو گیا سے جگہ اور آپ کی پیشانی کے درمیان اگر حائل ہو جائے تو اس طرح سے آپ وہاں سے کپڑے کو بیچ میں سے نکال لیں کہ 2 سجدے نہ کہے جا سکیں، یعنی اپنی پیشانی آپ نہیں اٹھائیں گے، بس معمولی وزن رکھیں گے اور اسی دوران کپڑے کو آپ کھینچ لیں گے تو تو آپ کا سجدہ بھی صحیح ہوگا اور سجدے کا تکرار بھی نہیں ہوگا اور نماز بھی صحیح ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، دوران سجدہ قبلہ اگر پتہ چلتا ہے کہ جس پر میں نے سجدہ کیا ہے یہ تو ان چیزوں میں سے جس پر سجدہ صحیح نہیں ہے، تو اس کا کیا حکم ہے پھر؟ اچھا، یہ اگر سجدے سے فارغ ہونے کے بعد آپ متوجہ ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی سجدے سے فراغت کا کیا مطلب؟ یعنی ذکر واجب ذکر جو سبحان ربی الاعلی و بحمدہ ہے، اس سے فارغ ہونے کے بعد اگر متوجہ ہوں کہ مجھے اس پر سجدہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ آپ کی نماز صحیح ہے، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، اگلی شرط کی طرف بڑھتے ہیں، لباس مصلی، نماز گزار کا لباس، تو اس نماز پڑھنے والے کے لباس کے کیا آداب ہیں؟ نماز پڑھنے والے کے آداب سے بہتر تعبیر ہوگی کہ شرائط کا لفظ استعمال کریں کہ نماز گزار کا لباس، جس لباس میں وہ نماز پڑھے گا اس کی کیا شرائط ہیں یا اس کو کن خصوصیات کا حامل ہونا چاہیے۔ صحیح۔ لباس مصلی
ظاہر ہے مرد ہے اگر نماز گزار تو جس چیز سے نماز کے دوران مرد کو اپنے جن اعضاء کو چھپانا چاہیے، جیسے کہ اپنی شرمگاہ کو وہ چھپائے، اور بلکہ بہتر ہے کہ وہ اپنے ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ اس حصے کو وہ چھپائے. اس کو سب سے پہلی شرط ہے کہ اس کو پاک ہونا چاہیے، ناپاک نہیں ہونی چاہیے. نمبر 2 دوسری شرط وہی ہے جو ہم نے مکان، نماز گزار کے مکان کے بارے میں بتائی تھی کہ اس کو مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے، یا اس کا اپنا ہو یا اگر کسی کا ہے تو مالک کی طرف سے اجازت ہو. کسی کا مال ہو اور اس کی طرف سے اجازت نہ ہو تو آپ اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے. البتہ اگر کسی ایسے دوست کا ہے جو قابل اعتبار ہے اور اس کے بارے میں آپ کو تسلی ہے، یقین ہے کہ وہ نہ صرف راضی ہوں گے بلکہ انہیں خوشی ہوگی اگر انہیں پتہ چلا، اجازت کی ضرورت نہیں ہے کہ باقاعدہ جائیں، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ انہیں خوشی ہوگی اگر ان کو پتہ چلا کہ میں نے ان کی نماز میں نماز پڑھی ہے. تو یہاں پھر باضابطہ طور پر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو تسلی نہیں ہے یا پتہ ہے کہ مالک راضی نہیں ہوگا تو یہ گویا غصبی لباس ہے، اس میں آپ کی نماز نہیں ہو سکتی. تو پاک ہونا چاہیے اور اس کو غصبی نہیں ہونا چاہیے یعنی مباح ہونا چاہیے. صحیح. اس کے علاوہ یہ کسی حلال گوشت جانور کا بھی ہے تو اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، جیسے کوئی بھیڑ بکری یا گائے بھینس، یہ حلال گوشت جانور ہیں. ان کے کھال میں اگر نماز پڑھنا چاہیں تو شرط یہ ہے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، یا بالکل خود سے یہ جانور مر گئے ہوں، یا ذبح کے دوران جن 4 رگوں کو کٹنا چاہیے ان میں سے کوئی رگ اس کی نہیں کٹی تو یہ وہ جانور مردار شمار ہوگا اور اس کی کھال میں نماز نہیں پڑھ سکتے. یا یہ بنیادی شرط پاک ہونا چاہیے اور مردار کے چمڑے میں نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ اس کو پاک ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے. اچھا، لیکن قبلہ اگر مردار ہے لیکن اب وہ پاک مردار ہے، یعنی حلال گوشت نہیں تھا لیکن اس کا ذبح شرعی اس کے مطابق ذبح کیا گیا، اب اس کی کوئی کھال وغیرہ میں نماز یہ ایک صورت ایسی بن سکتی ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے ہم نے گزشتہ پروگراموں میں کسی مناسبت سے اس مسئلے کو بیان کیا ہے کہ جو حیوانات حلال گوشت نہیں ہیں ان کا گوشت کسی صورت میں بھی نہیں کھایا جا سکتا. وہ 2 قسم کے ہیں، بعض ذبح کے قابل ہیں، بعض ذبح کے قابل نہیں ہیں. جو جانور ذبح کے قابل ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ذبح کے نتیجے میں وہ حرام گوشت اب حلال ہو جائے گا. جیسے شیر ہے، شیر ایک حرام گوشت جانور ہے. آپ